بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث ہے شگون کے بارے میں۔ عن ابی بردۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت، سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پھر میں نے کہا یا اماہ، کہ اے امی جان، حدثینی بشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی حدیث بیان کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیر تجری بقدر، پرندہ تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، یعنی اپنی قسمت کے فیصلے نہیں کرتا۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ، اور آپ کو اچھی فال پسند تھی۔ آنے والا وقت انسان کو ہمیشہ تجسس میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی اسے تجسس ہوتا ہے کہ میرا آنے والا وقت کیسے گزرے گا، اس دور میں مجھے کیا معاشی فوائد ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے، صحت کیسی ہوگی، بیماری، گھر والوں کا معاملہ، دیگر سفر کے بارے میں، اور زندگی میں بہت ساری چیزیں۔ اسی وجہ سے جب اسے کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا آنے والے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے، تو ایسے میں لوگ چیزوں سے شگون لینا شروع کر دیتے، توہمات۔ کوئی نجومیوں کے پاس جاتا ہے، کوئی پامسٹ کے پاس جا پہنچتا ہے، کوئی حساب کتاب لگواتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میرا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ایسے میں جہاں لوگ اچھا شگون لینا چاہتے ہیں وہاں بدشگونی کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ فلاں چیز اچھی نہیں، فلاں چیز اچھی نہیں۔ اس حدیث میں سیدنا ابو بردہ کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور کہا امی جان، آپ مجھے کوئی حدیث بیان کرو جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا پرندہ کسی کی قسمتوں کے فیصلے نہیں کرتا، اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے۔ اور آپ کو اچھی فال پسند تھی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں سے فال لینے کی حقیقت کو واضح کیا۔ تو پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، قسمتوں کے فیصلے نہیں کرتا۔ کچھ پرندے ایسے جس میں آپ بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں خلل دماغی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کوا دیوار پر بیٹھے، اب تو بیچارے کے لیے دیوار بچی نہیں جہاں وہ بیٹھے۔ اچھا، اسی طرح سے کوا جو ہے منڈیر پر بیٹھ جائے تو تب لوگ جو ہیں وہ برے شگون لیا کرتے تھے، یہ اچھے شگون۔ اسی طرح سے طوطا فال لی جاتی ہے ہمارے یہاں، طوطے بیچارے کو زبان تو آتی نہیں، ہاتھ اس کے ہیں نہیں، اب وہ بیچارہ اس کو کہہ دو، اس کے آگے گنڈیری رکھ دو تو وہ گنڈیری بھی لے لے گا، اس کے آگے آپ کوئی چیز بھی ڈال دیں وہ ایک چیز کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دے۔ اس میں طوطے کے اندر کی قوت کا بتائیے کہ اس میں کیا قوت آ جاتی، اس کی قدرت بتائیے کہ کیا قدرت۔ تو لوگ یعنی پرندوں سے کل فال لیا کرتے تھے دور جاہلیت میں، اور جب پرندے فال نکالتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے یہی ہماری تقدیر، یعنی اس سے اچھا یا برا شگون لیتے تھے۔ رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ پرندہ تو صرف اڑتا ہے، لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے نہیں کرتا، وہ فیصلے تو رب نے کیے۔ یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فال پسند تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نیک فال کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیتے تھے، بری فال بھی نہیں لیتے تھے، تو پھر یہ نیک فال کیا ہے؟ عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کسی کو عامل بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند آتا تو آپ کے چہرے میں آثار نظر آتے، اور اگر اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے پر دکھائی دیتی۔
اسی طرح جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا پسندیدہ نام ہوتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خندہ روئی کے آثار نظر آنے لگتے، اور اگر ناپسندیدہ نام ہوتا تو چہرے پر ناپسندیدگی کی نشانیاں دکھائی دینے لگتی۔ صحیحہ میں یہ روایت 762 نمبر پر ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اچھی فال لینے سے کیا مراد تھی، یعنی کسی کے اچھے نام کی وجہ سے آپ کی خوشی جو آپ کے چہرے پر نظر آتی تھی، یا کسی کے برے نام کی وجہ سے کراہت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو مادی ذریعے اختیار کرتے تھے، یعنی یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہم بدشگونی کی حقیقت کو سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ بدشگونی وہم سے خالی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اگر کوئی بدشگونی لیتا ہے تو یہ سب سے بڑی نحوست ہے، سب سے بڑی بدشگونی اس کے اپنے حق میں یہی ہے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی کام کو کر گزرے لیکن پریشان ہو اور خوف محسوس کرتا رہے کہ کہیں یہ نحوست اس پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ یہ بھی بدشگونی اور نحوست ہے، مگر پہلے سے کم درجے کی، یعنی پہلا شخص تو یہ کہتا ہے کہ یہ منحوس ہے میں کروں ہی نہ، دوسرا کہتا ہے منحوس تو ہے لیکن بعد میں ڈرتا رہتا ہے، کر لیتا ہے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدشگونی کی اصل وہم ہے، کسی چیز کے اندر بدشگونی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، لوگ نکاح کرنے کے لیے گئے ہیں اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑی تعداد کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہوئی تو کہا دلہن سبز قدم ہے، منحوس ہے۔ اب یہ نحوست اس عورت میں نہیں ہے جس کا نکاح کرنے کے لیے گئے، یہ اللہ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ ہاں دل کے اندر یہ تکلیف سدا ہی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی کہ فلاں کے اندر نحوست۔ اسی طرح سے جیسے کچھ جانور منحوس سمجھے جاتے ہیں اور کچھ جانور اچھے سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح سے کچھ جگہیں منحوس سمجھی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیتے تھے، نیک فال آپ کو پسند تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ پرندہ کسی کی قسمتوں کے فیصلے نہیں کرتا بلکہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 212 ہے۔ عن عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال كان لا يتطير من شيء وكان اذا بعث عاملا سأل عن اسمه فاذا عجبه اسمه فرح به۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی اور بری فال نہیں لیتے تھے، لیکن جب کسی کو عامل بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے۔ وَرُوِّ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِن كَرِهَ اسْمَهُ رُوِّ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا إِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا وَرُوِّ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِن كَرِهَ اسْمَهَا رُوِّ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ۔ اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے میں نظر آتے، اور اگر اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں چہرے میں دکھائی دیتی۔ اسی طرح جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا پسندیدہ نام ہوتا تو آپ خوش ہو جاتے، اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند نہ آتا تو خندہ روئی کے آثار کی بجائے ناپسندیدگی کی نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ حدیث کے حوالے سے توجہ طلب پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی اور بری فال نہیں لیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو عامل بنا کر بھیجتے، گورنر، تو آپ اس کا نام پوچھتے تھے، اچھا نام ہوتا تو آپ کا چہرہ بشاش ہو جاتا، اور اگر برا نام ہوتا تو آپ کے چہرے پر کراہت کے آثار نظر آتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب آپ کسی گاؤں میں داخل ہوتے، اس کا نام پوچھتے، اگر اچھا لگتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خندہ روئی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آتے۔
اگر ناپسند ہوتا تو چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے. جیسے کچھ شہروں کے کچھ دیہاتوں کے نام اتنے برے رکھ لیے جاتے ہیں انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا چیز ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ آپ نے اس کے بارے میں اچھا محسوس نہیں کیا، کہ اس کے بارے میں آپ نے بہت اچھا محسوس کیا. بس اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے تھے آپ کہ اس نام کا اثر جو ہے وہ اس گاؤں پہ پڑے گا، یہ اس کی اپنی شخصیت پر، یہ اس کے فلاں چیز پر پڑے گا، یوں بات نہیں کہتے تھے. ہاں نام کے برے ناموں کے برے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر، اور اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. دور جاہلیت میں لوگ بدشگونی اور نحوست وغیرہ کے معاملات کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے. سفر کا ارادہ ہوتا تھا تو کسی پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اسے اپنے سفر کے لیے بشارت سمجھتے تھے، اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اس سفر کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے. پرندے کے بائیں جانب اڑنے کے بعد لوگ سفر کا ارادہ ہی ترک کر دیتے. اس کا مطلب یہ کہ پرندے کے اندر تاثیر کو وہ مانتے تھے کہ پرندہ دراصل تقدیر کا فیصلہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بدشگونی تو جائز نہیں، اچھا شگون لیا جا سکتا ہے. یعنی اچھے شگون سے مراد یہ کسی کا اچھا نام ہے تو اچھے نام کے حوالے سے انسان کو اچھی امید لاحق ہو جاتی ہے. تو اچھے نام کی وجہ سے زیادہ امید کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا، اچھی امید باندھ لیتا. تو یوں یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہوں کے اور لوگوں کے اچھے نام پسند آتے تھے، اور برے نام چاہے وہ جگہوں کے ہوتے یا انسانوں کے آپ کو ناپسند ہوتے تھے. بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی.